تکبر کی گمراہی پارٹ 2۔ مضمون کے اس حصے میں تکبر سے پیدا ہونے والی کچھ اہم گمراہیوں کا مختصراً بیان کیا گیا ہے، جیسے شرک، بخل اور نسلی برتری کا احساس وغیرہ۔ مضمون کے پہلے حصے میں ذکر کی گئی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا، اور قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکبر اور شرک کی بیماریاں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں، یا کم از کم ان میں سے کوئی ایک بیماری ایسی ہے کہ اس کے اثر سے دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشرک کا تکبر میں بھی مبتلا ہونا ضروری نہیں، لیکن تکبر میں مبتلا شخص شرک میں بھی لازماً مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، تکبر میں مبتلا شخص اللہ کی عطا کردہ فضیلت کو اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا قصہ بار بار ذکر ہوا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اس میں ظاہر ہے اس کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا، لیکن اس نے اسی کو وجہ افتخار بنا لیا، جس سے مغلوب ہو کر اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور بندگی کے حق کو ادا نہ کر سکا۔ ایسے لوگ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم جہاں ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہاں اسے چھوڑ کر اپنی مرضی کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یا تو محض اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، یا اللہ کی بندگی کے ساتھ اپنی خواہشات کی بندگی کو شامل کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ شرک کی ایک خطرناک صورت ہے۔ قرآن اس کی وضاحت بہت صاف الفاظ میں کرتا ہے۔ ارشاد ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وازلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اس طرح کے لوگوں کی دوسری مثال یہود ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کی غلامی اختیار کی اور ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ یہود کا تکبر اور ان کی خواہشات کی غلامی ہی راہ ہدایت اختیار کرنے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 87۔ سورہ الزمر کی آیات 47 سے 49 میں مشرکین کی متکبرانہ ذہنیت کی وضاحت بہت دلچسپ انداز میں کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ لوگ بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ اس آیت میں الذین ظلموا سے مراد مشرکین ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اسی مفہوم کی طرف اوپر ذکر کی گئی آیت سورہ النساء آیت نمبر 48
بھی اشارہ کر رہی ہے کہ مشرکین ہی وہ لوگ ہیں جن کی بخشش کسی صورت نہ ہوگی۔ بہت سے مفسرین مثلاً صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنے ترجمے میں اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے۔ اب آگے کی آیت ایسے لوگوں کی ذہنیت بیان کرتی ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔ یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ مصیبت کے وقت میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن نعمت کو پا کر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے علم اور ہنر کو وہ مقام دینے لگتے ہیں جو انہیں صرف خدا کو دینا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کا علم و ہنر بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اور جو نعمتیں انہیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کے صبر و شکر کی آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ اسی ذہنیت کا اظہار قارون سے ہوا، جس کا تذکرہ سورہ القصص کی آیات 76 سے 83 میں تفصیل سے کیا گیا ہے، اور اسی طرح کی ذہنیت اور شرک سے اس کے تعلق کی وضاحت سورہ کہف کی آیات 32 سے 44 میں بھی کی گئی ہے۔ نمبر 2، تکبر میں مبتلا لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جو عبادت کے لیے کچھ کمزور قسم کے معبود تلاش یا تراش لیتے ہیں۔ سورہ حج آیات 71 سے 72 میں ایسے لوگوں کے کبر و غرور کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری ظاہر ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیات سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں گے، لیکن یہی متکبرین اللہ کے سوا بزعم خود ایسے معبود تجویز کر لیتے ہیں جو مکھی سے بھی زیادہ کمزور و بے بس ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کی یہی بے عقلی واضح کی گئی ہے۔ ارشاد ہے يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جسے طلب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ گایوں، بندروں، پیڑ پودوں اور نامعلوم کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو بہت سے معاملات میں خود اپنے پجاریوں کے سامنے مجبور و بے بس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے نیک و صالح بندوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اکثر ان کی ذات و کردار میں بغیر کسی سند کے محض اپنی طرف سے ایسی کمزوریاں شامل کر دیتے ہیں جو ان معبودین کو بھی انہی جیسا یا ان سے بھی زیادہ کمزور بنا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین کے اندر موجود تکبر ہی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آخرت جہاں بادشاہی و اختیار کل کا کل صرف اللہ واحد قہار کے لیے ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ غافر آیت نمبر 16 کی طرف سے یہ اندھے بہرے بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی مشرکین کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھا ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ہر حاجت سے بے نیاز، اپنے آپ میں محمود، عزیز و رحیم رب العالمین کی بندگی سے وہ کڑتے ہیں، اور دوسرے کمزور قسم کے معبودین انہیں اچھے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آخرت میں تباہی کی وجہ بھی یہی بتائی گئی ہے۔ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. یہ انجام تمہارے سامنے اس وجہ سے آیا کہ جب اللہ واحد کی دعوت دی جاتی تو تم اس سے انکار کرتے، اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جاتے تو تم مانتے تھے۔ تکبر سے پیدا ہونے والی کچھ مزید گمراہیوں کو مضمون میں آگے بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو ویڈیو کا تیسرا حصہ، تکبر کی گمراہی پارٹ 3۔